سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ کرنی تھی جتنے بھی سماج سے معذور ہیں کہ آپ جب مجھ سے سوال کریں کسی مسئلے کے بارے میں تو موبائل کو سیدھا نہ رکھیں بلکہ موبائل کو لٹا کے رکھیں، تو اس سے ہمارے جو سوال و جواب ہے اس کی ویڈیو صحیح بنے گی۔ اگر ہم اس ویڈیو کو سیدھا رکھیں گے تو سوال جواب کی ویڈیو جو بنے گی تو وہ آپ کی ویڈیو چھوٹی ہوگی، تو کوشش کریں کہ اس سے گریز کیا جائے۔ جزاکم اللہ۔ یہ ہمارے سماج سے معلوم ساتھی ایک سوال پوچھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 سوالات ہیں کہ ان کے جوابات درکار ہیں۔ نمبر 1، موبائل جس میں قرآن شریف ہے تو قرآن شریف اس میں موجود ہے تو اب بند کر کے جیب میں رکھ کے باتھ روم میں جایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کا جواب درکار ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ موبائل جس میں قرآن ہے، چاہے وہ میموری کارڈ میں ہے اور چاہے وہ ایپ سے لوڈ کیا ہوا ہے، اس میں قرآن محفوظ ہے، تو اب اس کو باتھ روم میں لے جانا اس کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر وہ اوپن ہے تو پھر باتھ روم میں لے جانا جائز نہیں ہوگا، یعنی اس کے الفاظ واضح اور ظاہر میں ہیں، اور اگر وہ بند ہے اور اس کے محفوظ ہیں اس کے اندر تو پھر اس میں باتھ روم میں لے جانا جائز ہوگا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہوگی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موبائل کی اسکرین پر وہ قرآن کی آیاتیں وغیرہ وہ لگاتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے خوش ہوتے ہیں، تو باتھ روم میں اس وقت لے جانا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ باتھ روم میں جائیں گے بند تو ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ باتھ روم چلے جائیں اور اس وقت باتھ روم لے جانے کے بعد کسی کا فون آ جائے تو وہ اوپن ہو جائے گا، وہ الفاظ ظاہر ہو جائیں گے۔ جب ظاہر ہو جائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، اس لیے وہ اسکرین کے اوپر قرآنی آیات نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو موبائل فون آتا ہے تو وہ ڈھونڈ کی جگہ پرانی آیات اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور اذان لگاتے ہیں۔ وہ بولنے والے کے بہت سارے یہ اسی طرح عادت ہوتی ہے، تو جب وہ فون آتا ہے تو وہ اوپن ہو جاتے ہیں، وہ بولنے لگتا ہے تو وہ اذان اس میں بجتی ہے، تو اس کا نقصان ہوتا ہے کہ باتھ روم کے اندر وہ اذان کی آواز آتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اذان کی آواز، اس کا ٹیون لگانا اور فون آ جائے تو وہ بجتا ہے تو اذان کی آواز آتی ہے، قرآن آیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف، تو باتھ روم کے اندر بیٹھ کر وہ آوازیں آتی ہے، یہ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کریں اور یہ نہ لگایا کریں۔ اب دوسرا سوال جو بھائی نے پوچھا ہے، بھائی پوچھتے ہیں کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے اسلامی کتابیں وغیرہ، نماز کی کتابیں ہیں، دہلی میں اس کو بند کر کے جیب میں بند رکھ کر اور ہم باتھ روم میں جائیں تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، تو اس کا جواب دے دیں۔ تو اسلامی کتابیں جس میں اسلامی کتابیں ہیں، نماز وغیرہ ہیں، پرانی آیاتیں وغیرہ ہیں، تو اس کو کسی تعلیم وغیرہ میں بند کر کے دعاؤں کی کتابیں ہیں جس میں عربی الفاظ ہیں اور احادیث وغیرہ اس میں موجود ہیں، تو باتھ روم میں لے جانا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر جو اس کو تیلی میں بند کر کے لے جائے یہ ادب کے خلاف ہے، تو ادب کرنا چاہیے، اسلامی کتابوں کو باہر رکھ کر اور پھر باتھ روم جایا جائے، واپس آ جائے تو یہ صحیح ہوگا، یہ خوبصورت اور بہترین طریقہ ہے۔ اب تیسرا سوال جو بھائی پوچھ رہے ہیں وہ پوچھتے، تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ روزوں کی حالت میں اگر ایک آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو آیا یہ روزہ جو صبح سے لے کر شام تک اس نے رکھا ہے یہ ٹوٹ جائے گا، قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا جواب دے دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ جو اس نے رکھا ہوا ہے، نماز اس کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ برقرار رہے گا، اس لیے کہ نماز ایک اور الگ عمل ہے اور روزہ ایک الگ عمل ہے، یہ 2 عمل ہیں، تو نماز الگ اور روزہ الگ ہے۔ تو نماز اگر نہیں پڑھ رہا تو اس کی وجہ سے روزے کے برکات ختم ہو سکتے ہیں،
لیکن روزہ ٹوٹ نہیں سکتا، ثواب کم ہو سکتا ہے، باقی روزہ پورا ہوگا اور نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا، نماز چھوڑنے کا نقصان ہوگا۔ تو بہت ضروری ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو نماز بہت قیمتی ہے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس کا نماز پورا نکل آئے گا، نماز کا مطالبہ ہوگا کہ نماز پورا نکلے تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کا حفاظت کرنی چاہیے۔ اور روزہ وہ اپنی جگہ پہ رہے گا، روزہ ٹوٹے گا نہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ ایک بھائی نے ایک اور سوال کیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ ایک آدمی ڈرپ لگاتا ہے، بیمار ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یا انجیکشن لگاتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو روزہ اس سے ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جواب اس کا یہ ہے، چوتھا سوال آپ کا، کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے وہ ڈرپ لگاتا ہے تو اس کی اجازت ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے، اور روزہ آپ کا برقرار ہے، لہٰذا بھول کر بھی نہیں کھانا چاہیے اور شام تک اپنے روزے کو پورا کرنا چاہیے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور سماج سے بیرون میں اکثر مشہور ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایسا نہیں ہے، تو روزے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو آپس میں سماج سے محروم کسی سے بھی سوال نہ کرے اسلام کے بارے میں، بلکہ مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی مستند عالم سے مسئلہ پوچھ لے تاکہ آپ کی صحیح رہنمائی ہو جائے۔ کبھی کوئی وضو کرتا ہے اور منہ میں پانی ڈال کے حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ عید کے بعد اس روزے کی قضا کر لے، اور اگر اس نے وہ نہیں کیا، قضا نہیں کیا، تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ عید کے بعد اس کو پورا کیا جائے، قضا کر لیا جائے۔ اور اسی طرح غسل کرتے ہوئے منہ میں پانی ڈالا، حلق میں لے جانا نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ حلق میں اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور عید کے بعد اس کے بھی قضا کرنی پڑے گی، یہ لازم ہے۔ تو یہ بات ضروری ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ ایک گزارش آخر میں یہ کرنی تھی کہ ایک آدمی 4 مہینے لگاتا ہے، چلے لگاتا ہے، دعوت کی محنت کا کام کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ عالم نہ بنے، خود مسائل نہ بتائے، اور اب وہ خود مسائل بتائے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ یہ اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے سماج سے محروم آپ کو سنیں گے، عمل کریں گے اور غلط عمل کریں گے، غلط راستے پہ چلیں گے۔ تو جب وہ غلط راستے میں چلیں گے تو یہ آپ کی وجہ سے ہوا، تو سب کا گناہ آپ کے گردن پر ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے سب کو، ضروری کسی عالم، مستند عالم سے آپ سوال کریں اور اس کا آپ کو صحیح جواب ملے۔ ہم سماج سے محروم بلکہ سب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو کسی 2 نمبر ڈاکٹر کے پاس جانا کوئی پسند نہیں کرتا، کہ وہ 2 نمبر ڈاکٹر ہیں اور ناسمجھ ڈاکٹر ہیں تو اس کے پاس کوئی جائے گا اپنے علاج کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی حفاظت کرے گا، اپنی صحت کی حفاظت کرے گا، کہ یہ کوئی مستند ڈاکٹر نہیں ہے، MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، تو وہ معمولی ڈاکٹر کے پاس کوئی جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر جائے گا تو ہو سکتا ہے دوائی استعمال کر کے کوئی ریئیکشن ہو جائے اور اس کو نقصان ہو جائے، بیماری بڑھ جائے، تو اس سے آپ ڈرتے ہوں۔ لیکن اسلام کے بارے میں آپ ایسے نہیں سمجھتے ہو، اسلام بہت معمولی سمجھتے ہوں اور ہر کسی کی بات سنتے ہوں، تو اس سے حفاظت کرنی چاہیے۔ عوام الناس میں یہ بات ہے کہ ایک دوسرے کو مسائل بتاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو عالم مفتی اگر کوئی ہیں تو اس سے دین کو سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو کوشش یہ کر لیں کہ کوئی بھی سماج سے محروم، وہ جس کے 4 مہینے چلے لگے ہوئے، داڑھی رکھی ہوئی ہیں، بس وہ عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، تو اس کو پکڑو کہ بھائی دین کے بارے میں خود مسائل نہیں بتایا کرو، اور آپ کے غلط مسائل بتانے کی وجہ سے جیسے وہ عذاب کو مستحق ہوگا، ایسے آپ بھی ہوں گے، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ۔ اور پلیز، مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے تو رونا آتا ہے، سچ یقین کر لو کہ کیا یہ اسلام مذاق ہے؟ یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔
اللہ پاک کتنا ناراض ہو، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ نہ کرے ہم عذاب کے مستحق نہ بنے، اس لیے خود مسائل نہ بتائے کرو۔ آپ سب کو ہونا چاہیے کہ موت کی بات کی تیاری کریں، اس کی حفاظت کریں کہ جہنم کے مستحق نہ بنے۔ ہمارے سارے مسلمان بھائی ان کو عذاب سے بچانا ہے۔ جو ہمارا بھائی وہ اپنے طرف سے مسائل بتاتا ہے تو ان سے گزارش یہ ہے کہ بھائی ان کو نہ بتایا کرو، اسلام کے مسائل خود نہ بتائے کہ بڑا نقصان ہوتا ہے امت کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گئے، آپ کو کیا فائدہ ملے؟ کیا آپ کو بڑا مرتبہ سے ملا؟ نہیں، حفاظت کرنی چاہیے، موت کے بعد عذاب سے بچنا چاہیے۔ امت کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے آپ کی بات سنتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔